السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے پتہ لگے گا کہ قربانی آپ پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال اپنی طرف سے قربانی کر دی، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اس کے اگلے سال ماں باپ کے نام سے، اس کے اگلے سال مرحومین کے نام سے۔ قربانی ایک واجب عبادت ہے، یعنی آپ کے اوپر اگر واجب ہو رہی ہے تو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ امی کے نام سے، مرحومین کے نام سے قربانی کرتے رہیں گے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور میں کیسے پتہ کروں گا کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ آج یہی مسئلہ بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے۔ جس کے اوپر یہ عبادت واجب ہوگی اس کو ہر حال میں کرنا ضروری ہوگی۔ یہ کوئی شوق تھوڑی نہ ہے کہ اس سال امی کے نام سے، اس سال ابا کے نام سے۔ ہاں، کسی کے اوپر اگر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو واجب نہیں ہے، وہ جس کے چاہے اس کے نام سے قربانی کرے۔ یا پھر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے تو آپ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد پھر آپ دوسری قربانی، تیسری قربانی، چوتھی قربانی، جتنی چاہیں آپ، جن کے نام سے چاہیں ان کے نام سے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر واجب فرمائی ہے۔ جیسے زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، اسی طرح سے قربانی بھی مالداروں پر واجب ہے، اور مالداروں کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے صاحب نصاب۔ یعنی جو شخص صاحب نصاب ہوگا، مطلب شریعت کی نظر میں جو مالدار ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب مالدار کس کو کہیں گے؟ ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، تو شریعت نے ایک اصول بنایا کہ اتنا اماؤنٹ اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کون ہوگا؟ جس شخص کے پاس اتنا مال اور دولت ہو، اور مال اور دولت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، بزنس کا سامان، کیش، بینک بیلنس، پالیسی دنیا بھر کی چیزیں، ضرورت سے زیادہ سامان، پراپرٹی وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال اور دولت ہے، جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں آ رہا ہے، انڈیا میں میرے خیال میں 52.5 تولہ چاندی جو آ رہا ہے وہ 1,60,000 یا 65,000 کے لگ بھگ ہے، قریب تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے ضلعوں اور شہروں کے حساب سے۔ تو 52.5 تولہ چاندی یعنی 1,60,65,000 روپے اگر کسی کے پاس ہے، کم سے کم، زیادہ ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کم سے کم اتنا ہے، تو وہ شخص کہلاتا ہے صاحب نصاب۔ اور صاحب نصاب جو ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ 52.5 تولہ چاندی سے ہونا ضروری نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آ رہی ہے آپ کے علاقے میں، 1,60,000 65,000، اتنا روپے کا سامان، چاہے وہ آپ دیکھیں جوڑیں گے، سونا ہے تو سونا دیکھیے کتنا ہے آپ کے پاس، چاندی ہے تو چاندی کو کاؤنٹ کر لیجئے، بزنس کا سامان مان لیجئے آپ کی کپڑے کی دکان ہے تو آپ کی دکان میں کتنا کپڑا ہے وہ پلس کر لیجئے، کیش آپ کے پاس کتنا ہے، چاہے وہ بینک بیلنس میں ہو یا آپ نے شیئر مارکیٹ میں لگا کے رکھا ہوا ہے، کیش کسی بھی فارم میں ہو اور کسی بھی اکاؤنٹ میں ہو وہ بھی آپ جوڑ لیجئے۔ چوتھا، ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زیادہ سامان کہتے ہیں کہ سال بھر آپ کو اس چیز کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک گھر تو ہماری ضرورت کا ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، دوسرا گھر ہم نے اور لے کے ڈال کے رکھا ہوا ہے، تو دوسرے گھر کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بس لے کے ڈال دیا، ایسے ہی پیسہ بہت تھا تو دوسرا گھر بھی لے کے ڈال دیا۔ ایک کار کی ضرورت ہے، دوسری کار ویسی ہماری کھڑی ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، پورے سال استعمال میں نہیں آتی۔ ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ شوق میں خرید کر ڈال دیتے ہیں، یا پیسہ بہت ہوتا ہے تو خرید کر ڈال دیتے ہیں اور سال بھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ کہلاتا ہے ضرورت سے زیادہ سامان۔ جیسے مکان ہے تو ایک مکان ضرورت ہے انسان کی، ایک سے زیادہ جو مکانات وغیرہ ہوتے ہیں یا تو وہ پراپرٹی کی غرض سے خرید کے رکھے جاتے ہیں کہ جب پیسے بڑھ جائیں گے تو بیچ دیں گے، یا ایسے ہی پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو خرید کے رکھ دیے جاتے ہیں، یہ سب کاؤنٹ ہوں گے ضرورت سے زیادہ سامان میں۔ تو ان چاروں چیزوں کو، ان چار میں سے جو آپ کے پاس ہو اس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے اور دیکھیے ٹوٹل ملا کے یہ کتنے کی بیٹھ رہی ہیں۔ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے اس مہینے میں، آپ کو جو قرضہ لوگوں کو دینا ہے، آپ کے اوپر جو بھی بقایا ہے وہ بھی مائنس کر دیجئے۔ سب کچھ مائنس کرنے کے بعد جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں مل ملا کے بیٹھ رہی ہیں 2 لاکھ روپے کی، تو 2 لاکھ روپے کا اماؤنٹ اتنا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کم سے کم ہے نا صاحب نصاب ہونے کے لیے شرط، تو 1,60,65,000 بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس تو 2 لاکھ ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ کسی نے جوڑا تو اس کے پاس بنے 1,30,000، تو 1,30,000 یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ
نہیں ہے تو یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہوگا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دیکھو جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ کرنا چاہے تو بھائی سبحان اللہ، لیکن جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اپنا واجب ادا کرنا مینڈیٹری ہے اور ضروری ہے۔ تو اس طرح سے آپ خود کو چیک کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں چیک کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی خود کو چیک کرو، میرے اوپر یہ قربانی کی عبادت واجب تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور جب آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی تو اب ضروری ہے کہ آپ اپنی قربانی ادا کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، بعد میں کسی اور کے نام سے۔ اگر آپ اپنے نام سے قربانی نہیں کریں گے آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے واجب چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرا لیں، آپ بڑے جانور میں شیئرز بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیوی کے پاس اگر اتنا مال اور دولت ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو رہی ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہوگی۔ ہاں وہ شوہر کو کہہ دے میری قربانی بھی ادا کروا دینا تو ادا ہو جائے گی، شوہر کروا سکتا ہے بیوی کی طرف سے، لیکن جس کی طرف سے آپ قربانی کروا رہے ہوں ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے پتہ کرنے کا کہ میرے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ سب کو بتائیے، سب کو یہ قیمتی بات شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ قربانی ایکچول میں عبادت ہے اور میرے اوپر واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہر مسلمان یہ جان سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔